السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حکیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں، انتقال کر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں. وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، سال بھر وہ شوہر کے مال سے فائدہ اٹھائیں. غیر اخراج، اور وہ سال بھر تک شوہر کے گھر میں رہیں، نکلے نہ. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو بیوی اپنے شوہر کے مال سے سال بھر نفقہ حاصل کرے اور سال بھر عدت گزارے، اور سال بھر تک اپنے شوہر کے گھر میں رہے، گھر سے باہر نہ نکلے. جیسا کہ عدت کا ضابطہ ہے کہ عورت عدت میں اپنے شوہر کے گھر میں رہے اور گھر سے باہر بلا کسی عذر شرعی کے اور مجبوری کے نہ نکلے. شروع زمانے میں، ابتدائی اسلام میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ عورت جب بیوہ ہو جائے، یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو بیوہ عورت کی عدت 1 سال مکمل ہے. 1 سال مکمل ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بڑی صراحت کے ساتھ کہتے ہیں، اور دیگر اہل علم نے بھی یہ بات بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سال بھر وہ اپنے شوہر کے مال سے فائدہ اٹھائے اور گھر سے باہر نہ نکلے اور انہیں کوئی نکالے نہ. تو کہتے ہیں کہ 1 سال جو یہاں عدت کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اللہ رب العالمین نے عدت کی مدت واضح کر دی ہے: 4 مہینہ 10 دن. 4 مہینہ 10 دن. اور اگر عورت حمل سے ہے تو اس کی مدت وضع حمل ہے، یعنی پیدائش. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ امام مجاہد سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ان هذه الآیہ محکمۃ لا نسخ فیہا. امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ قول اپنی کتاب تفسیر قرطبی میں نقل کیا ہے. طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے. معنی یہ ہوگا کہ والعدۃ کانت قد ثبتت 4 اشہر و عشرہ، کہ عدت تو یہ ثابت ہے کہ 4 مہینہ 10 دن ہی ہے، لیکن ثم جعل اللہ لہن وصیۃ منہ سکنا 17 اشہر و 20 لیلہ، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. وقول الله عز وجل غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر
سال بھر جو یہاں شوہر کے گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے تو اسے 7 مہینہ اور 20 دن، 4 مہینہ 10 دن عدت ہو گئی اور 7 مہینہ 20 دن وصیت ہو گئی. تو وہ چاہے تو عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہے وصیت کے مطابق، اور اگر چاہے تو نکل جائے. یہی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب ہے. غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم، کہ اسے نکلنا نہیں ہے، نکالنا نہیں ہے، یعنی وہ عورت اپنے شوہر کے گھر پہ عدت گزارے گی، سال بھر رکے گی، لیکن اگر وہ نکل جائے تو کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے. یہ تفسیر امام مجاہد رحمہ اللہ کی ہے، جس کو امام طبری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں آیت میں جو سال بھر کی عدت ہے یا شوہر کے گھر میں رہنے کی مدت ہے، انہوں نے اس کو منسوخ نہیں مانا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ابن عطیہ کا قول نقل کرتے، کہتے کہ وَهَذَا كُلُّهُ قَدْ زَالَ حُكْمُهُ بِالنَّصِّ الْمُتَّفَقْ عَلَيْهِ. کہا کہ متفق علیہ بات یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی، اس پر اتفاق ہے. اس پر کیا ہے؟ اتفاق ہے. صرف امام طبری رحمہ اللہ نے منسوخ نہیں مانا ہے بلکہ اس کو محکم تسلیم کیا ہے. وفی ذلک النظر علی الطبری، اور طبری رحمہ اللہ کا یہ موقف محل نظر ہے. قاضی ایاض رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس کو امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، والاجماع منعقد على ان الحول منسوخ وان عدتها 4 اشہر وعشر. امام قاضی ایاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. یہ آیت منسوخ ہے، یعنی سال بھر عدت کی جو آیت ہے یہ آیت منسوخ ہے، اور عورت کی عدت متوفی عنہا زوجہا، یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر 2 باتیں نقل کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. یہ آیت یعنی سال بھر جو عدت گزارے گی اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے. لیکن آگے کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ مستحب کے حکم میں ہوگا. یعنی اگر جو عورت چاہے تو وہ 4 مہینہ 10 دن کے بعد 7 مہینہ 20 دن اور عدت گزار لے، یعنی سال بھر کی مدت مکمل کر لے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کوئی حرج نہیں. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اجباری نہیں ہے، یہ اجباری نہیں ہے. لیکن راجح قول یہی ہے کہ متوفی عنہا زوجہا کی مدت یا عدت 4 مہینہ 10 دن ہے، اور اگر وہ حمل سے ہے تو وہ پیدائش تک انتظار کرے گی، وضع حمل تک اس کی عدت شمار ہوگی. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نفقہ سکنا یہ عدت میں تھا. نفقہ اور سکنا، عورت کو جو نفقہ ملے گا اور سکنا ملے گا، یہ کس میں ہے؟ عدت میں ہے. شروع اسلام میں یہی تعلیم تھی کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ شادی شدہ تھا، اس کی بیوی تھی، تو وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی تو اسے سکنا ملے گا، ٹھہرنے کا مقام ملے گا، اور 1 سال کا خرچہ ملے گا. وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملتا تھا، وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملتا تھا. امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وراثت میں انہیں حصہ نہیں ملتا تھا. اگر عدت میں نہیں رکتی تو وہ بھی نہیں ملتا، یعنی نفقہ بھی نہیں ملتا. سال بھر کا جو نفقہ تھا وہ بھی ختم ہو جاتا. لیکن آیت میراث نے اس عمل کو منسوخ کیا، اس عمل کو منسوخ کر دیا. کس عمل کو؟
کہ عورت کو نفقہ ملے گا سال بھر کا، اور عدت وہ 1 سال گزارے گی، وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ یہ سارے احکام کو اسلام نے منسوخ کر دیا، قرآن نے منسوخ کر دیا۔ آیت میراث جو اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے، آیت نمبر 12، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ۔ اس آیت نے منسوخ کر دیا، نفقہ کو منسوخ کر دیا، اور کیا حکم دیا کہ اگر بیوی ہے، اس کے بال بچے ہیں تو اس کو 8واں حصہ ملے گا، لیکن اگر اس کے بال بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسے چوتھا حصہ، شوہر کے مال کا چوتھا حصہ ملے گا۔ اور پھر جو سال بھر کی عدت تھی اس کو اسلام نے ریجیکٹ کر کے، ختم کر کے کیا حکم دیا؟ 4 مہینہ 10 دن گزارے۔ عدت کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن ہے۔ یہ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا، یعنی شروع اسلام میں عورت کو وراثت نہیں ملتی تھی، اس کو 1 سال کا سکنا ملتا تھا، 1 سال کا نفقہ ملتا تھا، اور اگر وہ 1 سال نہ رہے شوہر کے گھر میں، عدت نہ گزارے، تو پھر وہ سکنا اور نفقہ بھی نہیں ملتا۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بدل کر، جس میں سختی تھی، جس میں پریشانی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسانی میں تبدیل کر دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں 4 مہینہ 10 دن گزارے۔ زمانہ جاہلیت میں عدت کا تصور کیا تھا؟ کہ عورت بالکل تاریکی میں، گھر کی کوٹری میں بالکل اندر رہے، اور جب عدت گزر جائے تو اپنے سر پر بکری کی میگنی ڈالے، یعنی اس کی گندگی فضلہ وغیرہ ڈالے، اور بڑی پریشانیاں تھی، بڑی سختی تھی۔ اسلام نے اس چیز کو ختم کر کے صرف یہ حکم دیا کہ عورت عدت میں اپنے شوہر کے گھر میں رہے، ضرورت کے مطابق بہت مجبوری ہو، پریشانی ہو، تبھی گھر سے باہر نکلے، اور کوئی میک اپ نہ کرے، زیب و زینت اختیار نہ کرے، اور نہ ہی وہ شادی کرے۔ بس اتنی ہی بات عدت میں اسلام نے تعلیم دی ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ 1 سال کی جو عدت ہے وہ منسوخ ہے۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ۔ 1 سال کی جو عدت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، تو یہ عدت منسوخ ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ نکل جائیں، یعنی سال مکمل ہونے سے پہلے نکل جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ فی ما فعلن فی انفسہن من معروف، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کرے، جو اپنے نفس کے لیے، اپنے لیے معروف طریقے سے کرے، بھلائی کے ساتھ کرے۔ اس کا علماء نے 2 معنی بتلایا ہے۔ ایک معنی یہ بتلایا ہے کہ اگر وہ بھلائی کے ساتھ زیب و زینت اختیار کر لے تو اس پہ کوئی گناہ اولیاء کے لیے نہیں ہے، اور اسی طرح وہ جو سال بھر کی جو عدت ہے وہ اگر اس کو مکمل نہ کرتے ہوئے پہلے نکل جائے، یعنی عدت پوری نہ کرے سال بھر والی، تو نکل جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں، ہر فیصلے میں، ہر حکم میں حکمت ہے، لہذا ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو سمجھ جائے اس کے مطابق عمل کریں، اور جو نہ سمجھے اس کو بھی تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اگرچہ ہمارے پاس علم اور شعور کی کمی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ حکم ربانی ہے، یہ حکم الہی ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کی توقیر ہونی چاہیے، اور اس کو عملی طور پر نمونہ بننا چاہیے، عملی تفسیر بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔